السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اس خوشخبری کو سناتے ہوئے جو آج پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ وہ خوشخبری ہے استنبول ترکی سے۔ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے اور اس شہر میں، اس استنبول میں آیا صوفیہ نام سے ایک مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس مسجد کو کمال اتا ترک نے 1934 میں میوزیم بنا دیا تھا۔ اس مسجد کو حاصل کرنے کے لیے ترکی کے مسلمانوں نے بڑی جد و جہد کی، کوششیں کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیموکریٹک جمہوری طریقہ اپنایا۔ اور وہ جمہوری طریقہ یہ تھا، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ آیا صوفیہ کے اوپر ترکی کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ داخل کیا گیا، یہ قضیہ لے جایا گیا، اور سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا کہ کمال اتا ترک نے 1934 میں آیا صوفیہ جو مسجد ہوا کرتا تھا اس کو بدل کر کے اس نے میوزیم بنا دیا ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ چنانچہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہاں، وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، وہ غلط فیصلہ تھا، اور اس طرح آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بحال کر دیا گیا ہے۔ گویا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا صوفیہ میں داخل ہونے کے لیے جیسے پہلے ہمیں ٹکٹ لگا کرتا تھا، اب وہاں جانے کے لیے ہمیں ٹکٹ نہیں بلکہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو کی ہمیں ضرورت ہے، ٹکٹ اب نہیں لگے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارکبادی ہو۔ لیکن ایک سلسلہ گفتگو یہ بھی ہے کہ اس فیصلے سے ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناخوش ہیں اور اظہار افسوس کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ عیسائیت بھی آج اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ان کے یہاں تو ماتم سا چھایا ہوا ہے۔ وہ ماتم کر رہے ہیں اس فیصلے کو لے کر کے۔ وہ ماتم کیوں کر رہے ہیں وہ بھی میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ اور یہ آج اس بڑی خوشخبری پر آج ہم میں سے بہت سے مسلمان جو اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ترکی کو مشورے دے رہے ہیں کہ وہ غلط رخ پر جا رہا ہے اور غلط فیصلہ اس نے کیا ہے، غلط اقدام کیا ہے، دونوں کا تعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصل میں مسجد سے میوزیم بنائے جانے کے خلاف تھا۔ چیلنج کیا گیا تھا اس فیصلے کو کہ بھئی ایک مسجد کو آپ میوزیم کیوں بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھئی، جب میوزیم تھا تو میوزیم ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو کیوں آپ بدل دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کمال اتا ترک نے آخر اس کو مسجد کو میوزیم کیوں بنایا؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کو تھوڑی تاریخ سے واقف ہونا ہوگا اور پیچھے چلنا پڑے گا۔ سلطان محمد الفاتح، سلطان محمد الفاتح قسطنطنیہ کے فاتح ہیں۔ استنبول شہر جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے، اس شہر کو سلطان محمد الفاتح نے 1453 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہاں عیسائی حکمرانوں کی حکمرانی تھی، عیسائیت کی حکومت تھی، اور عیسائیوں نے ہی استنبول شہر میں بہت پرانے زمانے میں
تقریباً 6 صدی عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی اس وقت کے حکمرانوں نے آیا صوفیہ نامی یہ مسجد بنوایا تھا. اس وقت وہ چرچ ہوا کرتا تھا. لیکن جب 1453 میں سلطان محمد الفاتح نے اس کو حاصل کیا، قبضہ کیا اور بلکہ فتح کر لیا، تو سلطان محمد الفاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ سلطان محمد الفاتح نے مسجد میں کیوں تبدیل کیا؟ وہ چرچ تھا، مسجد کیوں بنا دیا؟ کیا ان کے لیے یہ کرنا جائز تھا؟ دیکھیں، جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو، کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسا چاہے، جس طرح چاہے اس ملک کو چلائے. اس ملک کا اب وہ مکمل خود مختار ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو عیسائیوں نے اگر مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مسجدوں کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا، اور اگر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے تو وہ بھی روایت ملتی ہے کہ مسلمانوں نے بھی گرجا گھر کو تبدیل کر دیا اور مسجد بنا دیا. 1928 تک یہ قانون تھا، انٹرنیشنل لا تھا کہ اگر کوئی کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو وہ اس کا خود مختار ہوتا ہے، اس ملک میں جیسا چاہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. لیکن 1928 کے بعد قانون بدلا ہے. سلطان محمد الفاتح نے صرف فتح کرنے کی بنیاد پر آیا صوفیہ کو مسجد نہیں بنایا تھا، بلکہ سلطان محمد الفاتح نے باضابطہ عیسائیوں سے باضابطہ خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد اس کو مسجد کی حیثیت دیا اور اس کو مسجد بنا دیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور عثمانی دور کا اختتام ہوا، کمال اتا ترک اب ترکی کا حکمراں بنا. کمال اتا ترک نے آنے کے بعد جو ایک دین مخالف اور دین سے بیزار شخص، مذہب مخالف آدمی تھا، اس نے اس مسجد کو بجائے چرچ بنانے کے اس نے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا. میوزیم میں تبدیل اس لیے کیا تاکہ اگر مسجد بناتے ہیں تو مغربی دنیا ناخوش ہوگی، ناراض ہوگی، اور اگر اس کو گرجا گھر بنا دیا تو اس سے پھر مسلمان ناخوش ہوں گے. اس لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا اور اس کو میوزیم بنا دیا. عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ایک مسجد کو کیا میوزیم بنایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا قانونی کارروائی، قانونی چارہ جوئی کی گئی اور اس پر کیس دائر کیا گیا، اور باضابطہ تاریخی دستاویز اور ثبوتوں کے ذریعے اس مقدمے کو لڑا گیا، اور مقدمے میں الحمدللہ مسلمان جیت گئے، اور جو مسجد تھی اب اس مسجد کو پھر دوبارہ بحال کر دیا گیا. عزیزان محترم، اب یہاں یہ سوال کرنا کہ بھئی یہ سیکولر کے خلاف ہے، وہ چرچ تھا، اس چرچ کو چرچ ہی رہنے دینا تھا، یا میوزیم بنا دیا گیا تھا چرچ کو تو اس کو میوزیم ہی رہنے دینا چاہیے تھا، مسجد بحال نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے. اگر یہی سوال عیسائی دنیا سے بھی یہ کہنا چاہیے، عیسائیوں نے کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھا؟ تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کئی مسجدوں کو، اور اس میں بھی مسجد کوئی چھوٹی موٹی مسجد نہیں، کسی قریے کی، گاؤں کی مسجد نہیں، بلکہ شہر کی بڑی بڑی مسجدوں کو، جامع مسجدوں کو ان لوگوں نے چرچ بنا دیا ہے، اور آج بھی وہ مسجد چرچ بنی ہوئی ہے. خود استنبول سے پہلے یہ جو آیا صوفیہ کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے آپ جا کر کے دیکھیں اسپین کی جامع مسجد قرطبہ، جس کو اموی خلیفہ عبد الرحمن نے 784 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا. عیسائیوں نے 1492 عیسوی میں کیتھولک چرچ میں اس کو تبدیل کر دیا ہے. مسلمانوں کی شان و شوکت جھلکتی تھی اس مسجد سے، فن تعمیر میں شاہکار تھی وہ مسجد. اس کو انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے. اسپینی کی
جامع مسجد کو عیسائیوں نے 1284 میں چرچ بنا دیا اور اب تک وہ چرچ بنا ہوا ہے. ایک نہیں کئی مسجدیں ہیں اسپین کی، تو کئی ساری مسجدیں ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ تو 12-13ویں صدی کی بات ہے. ابھی آپ بات کریں 16ویں صدی کی، 18ویں صدی کی بات کریں آپ. 16ویں صدی میں الجیریا میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی تھی عثمانیوں نے، عثمانی خلیفاؤں نے. عثمانی خلیفہ نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی. 1831 میں جب فرانس نے اس الجیریا علاقے کو قبضہ کیا تو اس میں وہ مسجد بھی موجود تھی. اس مسجد پر قبضہ کر کے فرانس نے باضابطہ اس کے مینارے پر اپنے ملک کا جھنڈا اس نے لہرایا اور فتح کا نشان اس نے قرار دیا، اور آج اس مسجد کو اس نے چرچ میں تبدیل کر دیا ہوا ہے. عزیزان محترم، انصاف کی نظر اگر ہے تو دونوں طرف دیکھنا چاہیے، دونوں طرف دیکھنا چاہیے. کیا اس کے لیے ہمارے دل میں درد نہیں ہوتا ہے کہ ایک مسجد کو چرچ بنا دیا گیا؟ دوسری بات عزیزان محترم، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سلطان محمد الفاتح نے کیسے عیسائیوں سے خرید و فروخت کر لیا؟ عیسائی کیسے اپنے چرچ کو بیچ سکتا ہے؟ ذہن میں آپ کی یہ بات آ سکتی ہے اور آنا بھی چاہیے. دیکھیں، چرچ کی خرید و فروخت ایک معمولی سی بات ہے اور آج بھی وہ ہوتے ہیں. اگر آپ عالمی خبریں دیکھ رہے ہوں تو یورپ میں آج بھی بہت سارے چرچ فروخت کیے جا رہے ہیں. مسلمان خریدتے ہیں، دوسری کمیونٹی کے لوگ خریدتے ہیں اور خرید کر کے اپنے مذہب کے مطابق وہاں یا تو اس کو کمرشل تجارت کے مقاصد کے تحت اس کا استعمال ہوتا ہے یا پھر عبادت و ریاضت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو جس طرح کا خریدار ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے. تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. عیسائیت کی دنیا میں چرچوں کی خرید و فروخت تو ہوتی رہی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے، سلطان محمد الفاتح نے زبردستی چرچ کو مسجد بنا دیا تھا، یہ ایک جھوٹا سا صریح الزام ہے. میں دعوت دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ وہ جائیں نیٹ پر اور سرچ کریں وہ دستاویز جن دستاویز کی بنیاد پر ترکی کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے. ان دستاویز کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کے اس کے بعد پھر آگے کی اپنی رائے دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دین ہمیں دکھاتا رہے، عالم اسلام کو اسی طرح کی خوشیاں ملتی رہیں، اور سب سے بڑی بات کہ عالم اسلام اب متحد ہوں اور متحد ہو کر کے ایک اسلامی کاز کو آگے بڑھائیں، پوری دنیا کے اندر امن اور سکون کو لائیں. اسلامی وہ واحد مذہب ہے جس سے دنیا کے اندر امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا صرف اسلام ہے. حق سے ہی دنیا چلے گی، باطل سے دنیا نہیں چل سکتی ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.